رب صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى ملائكته المقربين وعلى حملة أجمعين وعلى ذريتنا وذريتنا وإسرتنا ومعين ومعين وعلى ملائكته وصل على عزیزان محترم، اللہ کے حق کے فضل و احسان سے ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ ہمارا بھی قبول فرمائے اور یہ ہمارا عمل عبادات میں ہوتا ہے جس کا ثواب بے انداز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا ہماری سنتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، یہ نہیں پتا کہ ہمارے فرائض جماعت کے ساتھ کرنے قبول ہوئے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے جو نفل پڑھے ہیں یہ بھی قبول ہوئے ہیں یا نہیں، اور جتنا ہمارا ایمان ہے کہ یہ حدیث سننے پر 100 سال کا ثواب ملے گا وہ ضرور قبول ہے۔ اب شک والی چیز کو انسان بڑا بنا لے اور یقینی چیز پر توجہ نہ دے تو یہ سوائے شکاوت کے اور کیا ہوگی، کیونکہ یہ تو ایسا عمل ہے اس کا اجر ملے گا ہی۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو حدیث سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، مجھے تو ثواب مل گیا، لیکن ہم نے جو اپنی عبادت کی ہے اپنے رب کی، اس کے اندر اس کی مہربانی کہ وہ صرف اس پہ ثواب نہ دے لیکن اس کا عذاب بھی نہ دے تو بڑا احسان ہے۔ ثواب والی تو ہماری عبادت ہے ہی نہیں، وہ تو معاملے اور سے اس پر اگر عذاب نہ آئے تو اس کی خاص مہربانی ہے، لیکن حدیث کا جو ثواب ہے یہ تو مومنوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے جو توفیق دیتے ہیں وہ اس میں بیٹھتے ہیں، نہیں تو معمولی کام پر انسان اس کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔ عرض یہ ہے کہ جب ہمیں قبروں میں ہمارے روحوں کو داخل کر دیا جائے گا اور قبروں سے نکلیں گے تو یہ قبر ایسے شک ہو جائے گی جس طرح کے آپ پانی لگائیں نہ مٹی ایسی پر مٹی بڑی ہو اس پر پانی لگائیں پانی زیادہ ہو پھر وہ خشک ہو جائے تو اوپر سے مٹی یوں پھٹ جاتی ہے۔ زمین آپ دیکھتے نا ہاتھ چلانے والے لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی پھٹ، ایسے ہی قبر پھٹے گی۔ اب جب اس قبر سے جب قبر پھٹے گی اس سے ہر انسان ایسے نکلے گا جس طریقے سے زمین میں سے جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو وہ اگ کر اس کے دانوں سے جو اس کا نکلتے ہیں نا اس کی قوم میں وہ اس طریقے سے سارے کھڑے ہو جائیں۔ اب اسی قبر پر 1000 سال تک کھڑا ہونا ہوگا۔ اب آپ توجہ فرمائیں قبر پر کتنا 1000، یہ واقعات ایسے نہیں جو گزر چکے یہ ہم پر آنے والے ہیں جس کی تیاری ہم نے کر دی ہے۔ اسی بات سے بزرگ فرماتے تھے کاش کہ ہم انسان اور قدرت ہوتا کٹ جاتا یعنی کٹ جاتا جل جاتا نام و نشان ختم ہو جاتا، کوئی درندہ پرندہ چرندہ کوئی حیوان ہوتا مر جاتا ختم ہو جاتا، انسان کے لیے بڑے ہوتا ہے۔ جب جنت اتنی لینی ہے تو اس کے سامنے مسائل بھی ایسے ہیں۔ اب قبر کے اندر یوں جب انسان کھڑا ہوگا اس کے ارد گرد جہنم کے بادلوں کی کراتیں یوں لائی جائیں گی، اتنی گرمی شدید ہوگی۔ اس گرمی کا یوں تصور ہم کریں نا، فرمایا اس گرمی میں جو کھڑا ہونے والا انسان ہوگا نا اگر اس کو وہاں سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیں اس کو نیند آ جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ قبر کی جب قبر کے ارد گرد جہنم کی کناتیں لگے گی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ راضی ہیں، میرے نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مشرف وکرم، اس کے ارد گرد جو کناتیں لگی ہوئی ہوگی جہنم کی آگ کی، اس آگ کی کناتوں کی اتنی گرمی ہوگی اس گرمی میں کھڑے ہونے والے انسان کو حدیث میں آیا وہاں سے نکال کر قبر کے یعنی دنیا کی آگ میں ڈال دینا جو بہت آگ جیسی پڑی ہو، اس گرمی کے مقابلے میں یہ ٹھنڈ سمجھتے ہوئے اپنے آپ یعنی اس کو نیند آ جائے گی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ وہ گرمی کتنی زبردست ہوگی اور اس کی ہمارے پاس تیاری کیا ہے۔ اب پیاس کی اس قدر وہاں قبر میں شدت ہوگی جس کی کوئی انتہا، اتنی
ہمارا ختم ہو سکتا ہے کہ کتنی ہمارے علم، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارا فکر سب ختم ہو سکتا ہے کہ ساتھ پروگرام ہوئی اور 1000 سال تک قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، نکل سکیں گے نہیں جب تک کہ عقیدہ صحیح نہیں تھا، جب تک کہ عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ اگر کسی وقت بھی خدا کے ساتھ شرک خفی پایا گیا قبر سے کبھی نہیں نکل سکے گا، 1000 سال تک نہ کرا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے یا اپنے پیغمبر کے بعد جو ہمارے عقائد اسلامیہ ایمانیہ ہیں اور جتنے ہمارے بزرگان دین نے عقیدے لکھے ہیں، ان عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے میں ذرا بھی کمی پائی گئی یا بے علمی پائی گئی، 1000 سال تک قبر کے شہر میں کھڑا ہوگا، وہاں نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں قدم یوں لگے ہوئے ہیں، اپنے اختیار سے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ دنیا نہیں کہ مرضی سے قدم اٹھائیں اور مرضی سے رکھیں، یہ ہے خدا کا معاملہ۔ قیامت میں کوئی کسی کو اختیار نہ ہوگا۔ جہاں قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے اور بچھو سانپ آتے ہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہاتھ میں کہ اس کو ذرا اس جگہ کو جہاں سانپ نے کاٹا ہے ایسے ہاتھ بھی اوپر پھیر سکے، اجازت نہیں، ہاتھ ایسے پڑے رہ جائیں گے۔ پھر پتا چلے گا کہ میں جو حکمران مطلق تھا میری کیا حالت ہے اور یہاں میرا کیا حال ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کے معاملے میں نہ دیکھیں کہ میں نے انہیں مال دنیا دے رکھی ہے اور تمام ساری اس کے اسباب ان کے سامنے مہیا ہے اور ساری چیزیں انہیں پائی جا رہی ہے، یہ کہوں دے رہا ہوں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اس واسطے دے رہا ہوں کہ اور مہلت مل جائے، میری نافرمانی اور سرکشی میں تیز ہو جائے تاکہ عذاب قبر اور عذاب حشر، عذاب شکر مکمل ہو سکے۔ اس واسطے ہم ان پر یہ چیز کھول کر رہے ہیں کہ میری نافرمانی کے اندر کتنی جرات ہو ہے، رب کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ قربان جائیے کسی باپ نے کسی بیٹے نے اپنے باپ کی اتنی نافرمانی نہ کی ہوگی، کسی بیٹے نے اپنی ماں کی اتنی نافرمانی نہ کی ہوگی، کسی محکوم نے اپنے حاکم کی اتنی نافرمانی نہ کی ہوگی، کسی ملازم نے اپنے سردار کی اتنی نافرمانی نہ کی ہوگی جتنی نافرمانی میرے رب کی ہو رہی ہے کہ تم بچاؤ میں خدا نہ ہو جا جب وہ پکڑتا ہے شخص پکڑتا ہے اتنا بچہ ربی کا لاجلیل، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اب 1000 سال اگر اعتقادات ایمانیات ساری چیزیں صحیح تھی تو اب قبر سے نکل کر آگے اجازت ہوگی اس درجے میں جہاں کہا جاتا ہے کہ باب ظلمہ اب اندھیرے میں آ جائیں، اور اس اندھیرے میں بھی 1000 سال تک کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی طریقہ سے جہنم کی کناتیں ہر انسان کے ساتھ جو لگی ہوئی ساتھ لگی، اور اتنی گرمی میں کیا عرض کروں کہ ہمارے ذہن اور فکر اور ہماری سوچ میں وہ چیز آ نہیں سکتی کہ کیا گرمی ہوگی۔ آپ اس پر ذرا توجہ فرمائیں، حدیث میں آیا کہ اس گرمی والا انسان مشرق میں کھڑا کر دو، وہ ایک سانس لے مغرب کے پہاڑ پانی کی طرح بہ جائے اس کی سانس کی گرمی سے۔ صدق رسول اللہ، یہ مشکات کی حدیث ہے، یہ نہیں کہ ایسی کوئی معمولی میں عرض کر رہا ہوں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے کہ مشرق میں کھڑا ہو صرف ایک ہی سانس ایسے کر دے، جو مغرب کے اندر پہاڑ ہے نا سارے پانی کی طرح بہ جائیں گے پاؤں میں ہمت ہو، اس لیے اس کے اندر گرمی پڑ چکی ہے، اس گرمی سے بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا۔ اب وہاں ظلمت میں یہ معاملہ ہوگا، اب ظلمت کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کی زندگی کے اندر نمازوں میں کتنی کمزوری تھی، نمازیں صحیح پڑھی ہیں، غلط پڑھی ہیں، خشوع خضوع سے پڑھی ہیں،
یا نمازیں چھوڑی ہیں، یا نمازوں کی بے توجہ رہی ہے، یا نماز کا قیام اور رکوع صحیح نہیں تھا، یا نماز کے مسائل نہیں جانتا تھا. جس کو مسائل کا بھی علم نہ ہوگا اس کا بھی آرام ویسے نہ پڑھنے کے ہوگا. اس بات کے طلب العلم طریقۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ فرض عین ہے. بزرگوں نے فرمایا قرآن مجید کا یاد کرنا فرض کفایہ ہے اور دین کے مسائل سمجھنا فرض عین ہے. ایک انسان 10 ایسے خاص سورت فاتحہ کی اور 3 ایسے اور یاد کر لے، اس کے لیے قرآن کافی ہو گیا. لیکن مسائل سارے یاد کرنے پڑیں گے کہ وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، تمام مسائل کا جاننا پڑتے ہیں. اب جس انسان نے میٹرک کی اور 10 سال سکول میں مارے کھائی ہیں، آتا اس کو کلمہ صحیح نہیں، اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا اس میدان میں جس کو نماز کے مسائل کا علم نہیں ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. تو یعنی جو ضروریات علم ہے اس کا جاننا، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں، فرمایا قیامت کے دن ایک قبر میں سے ایک شخص کی ماں خنزیر اور باپ خنزیر کی شکل میں نکلے گی. یہ کنز المال کی حدیث عرض کر رہا ہوں کہ قبر سے نکلیں گے، ماں بھی خنزیر بھی ہے اور باپ بھی خنزیر ہے. لمبی لمبی راشیں، منہ سے پانی بہ رہا ہے، اتنی بدبو ہے کہ ساتھ کھڑے ہونے والے بھی تنگ ہو چکے کہ اللہ اس لعین کو میرے پاس کھڑا کر دیا. میرے ہوگا یہ نہیں کرا ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو دین نہیں سمجھایا. یہ وہ خنزیر ہے جس نے 10 سال ساری فیسیں ادا کی اور دیتا رہ گیا اور رسول اللہ کی حدیث سے پک بھیجی تھی. پھر میرا حق بھی ہوگا. اگر صرف عبادت کی ضرورت ہوتی تو فرشتے کافی تھے. خدا تو اطاعت چاہتا ہے کہ میری کتنی اطاعت ہو رہی ہے. اللہ اطاعت کو چاہتے ہیں کہ میرے دین کی کتنی اطاعت ہو رہی ہے. اور بات یہ ہے کہ اب اس شکل کے اندر کھڑا ہوگا اور اسی وقت بیٹے اس پر لعنت کر رہے ہوں گے اور بہت خوفناک حال ہوگا. ہمیں پتہ نہیں موت آنے کی بات ہے، سب چیزیں کھل جائیں گی. پھر اس وقت کا غم کوئی فائدہ نہیں بتا سکے گا. فرمایا کہ من الارض ذهبا، اگر ساری زمین بھی سونے کی بھر کے دے دو اور کہو کہ اللہ جو مجھے ایک گلاس پانی کا مل جائے، فرمایا یہ نہیں ملے گا. قرآن کہہ رہا لفظ میں فرمایا کہ من الارض ذهبا مرا ابتدا بھی وما له من ناظر. تیسرا پارا اسی پر ختم ہو رہا ہے. قرآن میں جا کر سب میں دیکھ لینا. تو اللہ ہم پر فرمائے. تو عرض میری یہ ہے کہ انسان کو عذاب گناہوں کے ساتھ ساتھ سب سے بزرگوں نے فرمایا، حضرت باجدین بستامی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا حضرت سب سے بڑا گناہ کیا؟ فرمایا مسائل کا نام. یہ نہیں فرمایا زنا، شراب، چوری، قتل، ڈکیتی کتنے گناہ ہے. فرمایا باجدین بستامی سے پوچھا گیا. امام ابن ابی دنیا بھی لکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری کتاب ہے کہ ایک زواجر اور زواجر کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے. جب حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا دین کا نام، مسائل کا نام. یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو ہم گناہ جانتے نہیں. ہم تو پڑھ ہوئے تو خود ہی گھر میں ہے ہی نا. عالم تو خود عالم اور حکیم ہم سب بھی ہوتے ہیں. مشیر بھی بات تدبیر بڑے ہوتے ہیں جو ہماری جانتے ہیں. تو کھڑے آگا علم دین اتنا بڑا ضروری ہے. اللہ ہم سب پر فرمایا جس سے ہم پھیر ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس دوسرے ظلمات کے بعد میں اس میدان ظلمات میں 10 یعنی کیا ہے کہ 1000 سال تک کھڑے رہیں گے جن کو مسائل کا علم نہیں تھا. اس عذاب کے اندر کھڑے رہیں گے. اس گرمی میں اگر اس کا سانپ مشرق میں ڈالا جائے جیسے پھوکا دے دے مغرب کے سارے باہر پانی ہونا، اس گرمی میں کھڑا ہونا ہوگا. باقی اصل میں انشاءاللہ پھر عرض ہوگا. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن